جو رسی پکڑ کے جھولتا ہے جنگل میں ادھر سے ادھر تک، یہاں سے وہاں، کامک کیریکٹر ہے۔ یہ فکر کس نے دی؟ یہ ایک مسلمان نے دی، جو مفسر بھی تھے، طبیب بھی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی حی بن یقظان، اور اس کتاب میں اس تصور کو پیش کیا جو قرآن کریم کا تصور ہے، جس کو قرآن کریم نے دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت میں ایسی بات رکھی ہے کہ انسان صرف فطرت پر اگر چلے تو وہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ تصور پیش کیا کہ اگر ایک بچہ دنیا سے اگر ہٹ جائے اور کسی جزیرے پر چلا جائے، اور جہاں اس کی پرورش کوئی کرنے والا نہیں ہو، جہاں وہ جانوروں کے ساتھ پلے بڑھے، تو اللہ کی معرفت تک کیسے پہنچتا ہے؟ جب یہ کتاب لندن پہنچی اور اس کا ترجمہ لندن میں ہوا، تو اس کا نام ٹارزن یا رابنسن کروسو وغیرہ جو بھی رکھا گیا اس زمانے میں، نہیں معاف کیجیے، ٹارزن رکھا گیا، تو اس کے مصنف نے لکھا کہ یہ ترجمہ ہے حی بن یقظان کا۔ تو مسلمانوں نے علم میں بہت 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 نمایاں کام کیا۔ اب وہ وقت ہے اور آج ہے۔ اب آج کی بات سنیے۔ آج کی بات یہ ہے، اور میں اس کو مثال سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ فیصد وغیرہ تھوڑا سوچنے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ اگر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس صرف 100 بچے ہوں، جس میں 50 بچیاں ہیں اور 50 بچے ہیں، پورے ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے صرف 100 بچے ہوں اور ہر بچے کی عمر صرف 6 سال ہو اور وہ پہلی جماعت میں داخل کیا گیا اس کو، یہ مان لیجئے کہ 100 بچے ہیں اور ان کو پہلی جماعت میں داخل کیا گیا، آج پہلی جماعت میں داخل کیا گیا، اس میں 50 بچیاں اور 50 بچے ہیں۔ میں اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں پہلے دن کہ اس میں سے 43 بچے کو نہیں پڑھانا۔ میں اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں پہلے دن کہ اس میں سے 43 کو نہیں پڑھانا، ان کو نکال کر کے الگ کر دیتے ہیں۔ وجہ 1000، مجھے علم کے بارے میں پتہ نہیں، مجھے اس کی قدر نہیں، میں جانتا نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم 43 کو نکالتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کچھ لوگوں کو کہ ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دینا چاہیے، تو اس میں سے 3.5 بچے کو سمجھانے کے لیے 4 کر لیجئے، 4 بچے کو مدرسے بھیجتے ہیں، 43 نکال دیا، 4 کو مدرسے بھیج دیا۔ اب اس کے بعد بچوں کی تعلیم شروع ہوئی۔ جب بچے 10ویں جماعت تک پہنچے تو 32 بچے اپنے خاندان کے، محلے کے وغیرہ وغیرہ کی پریشانیوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، وہ 10ویں تک نہیں پہنچ سکے۔ 43 نکل گئے تھے پہلے، 32 بیچ میں گر گئے، 4 جو ہے وہ ادھر چلے گئے، کل ملا کر کے جوڑ جمع کر کے 17 بچوں کو ہم لوگ 10ویں پاس کروا پا رہے ہیں بڑی مشکل سے۔ یہ ہے وہ تصویر جو مجھے اور آپ کو بدلنی ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 17 بچے جو ہم لوگ 10ویں پاس کروا پا رہے ہیں، اب اس کے بعد مرحلہ دیکھیے، جب یہ بچے BA BSc میں پہنچتے ہیں، میڈیکل انجینئرنگ میں پہنچتے ہیں، تو صرف 4 بچے BA BSc میڈیکل انجینئرنگ کر پا رہے ہیں سب ملا کر کے، اور اس 4 میں سے 3 مرد بچے ہیں اور 1 لڑکی۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگ IAS آفیسر کیوں نہیں ہیں۔ جب فہرست آتی ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ IAS آفیسر کیوں نہیں ہے، IPS آفیسر کیوں نہیں ہے، IFS آفیسر کیوں نہیں ہے۔ ارے کیسے ہوگا بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ کمپٹیشن میں ہو ہی نہیں تو آؤ گے کہاں سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، آپ چھوٹے عمر میں، اس لیے آپ کو پوائنٹ کر کے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ۔ تو اس بات کو سمجھیے، یہ وہ تصویر ہے جو بدلنی ہے۔ کیسے بدلیں گے اس تصویر کو؟ اس تصویر کو بدلنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں۔ ایمان والے اگر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑ کر کے روکتے ہیں۔ ہر ایک بچہ جو اسکول کے وقت روڈ پر ہے، گلی میں ہے، اس کے والدین اس پر ظلم کر رہے ہیں، میں اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔
ہر ایک بچہ جو پڑھائی کے اوقات میں گلی میں ہے، نکڑ میں ہے، اس پر میں اور آپ مل کر کے ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس بچے کے والد کے پاس اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جائیں اور پوچھیں کہ یہ بچہ روڈ پر کیوں ہے؟ کیا تم کو پتہ نہیں کہ قرآن میں جو پہلی آیت آئی اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ اقرأ، پڑھو؟ تو تمہارا بچہ جاہل کیوں ہے؟ روڈ میں کیوں گھوم رہا ہے؟ باہر کیوں ہے؟ یہ والا کام جب ہم لوگ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم دو لوگ نہیں ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہندوستان کی تعلیمی منظر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس میں سمجھنے میں تھوڑی عقل لگتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پر ہیں جو انجینئر ہیں اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں ہیں جنہوں نے کامرس پڑھا ہے اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے، اور اگر ہے تو 8,000 کی ہے، 9,000 کی ہے، 10,000 روپے مہینے کی ہے۔ یہیں پر کچھ لوگ ہیں جو IIT سے پڑھ کر کے ہیں اور ان کے پاس جو نوکری ہے وہ 10 لاکھ روپے سال کی ہے، 12 لاکھ روپے سال کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کل جو ہے وہ تقریباً 14-15 لاکھ روپے منیمم ہے۔ وہی انجینئر ایک طرف سے آتا ہے تو 15 لاکھ روپے سالانہ شروعاتی نوکری ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں ہے۔ اس کھیل کو سمجھیے اور سمجھ جائیے گا تو ویسے پڑھائیے گا۔ یہ کھیل ایسے ہے، ہندوستان میں BA BSc انجینئرنگ میڈیکل کرانے والے 53,000 انسٹیٹیوشنز ہیں، 53,000 ادارے ہیں۔ اس میں سے 161 ادارے کو انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کہتے ہیں۔ 53,000 اس میں سے 161 انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کہتے ہیں۔ ادھر جو ہیں اس کو کہتے ہیں IIT، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز، آئیسر، نائسر، یہ سارے ایک طرف ہیں۔ اس 161 میں تقریباً 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں۔ اس 161 میں تقریباً 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، اور اس 53,000 میں پورے ہندوستان کے باقی سارے بچے پڑھتے ہیں۔ اس 53,000 میں پورے ہندوستان کے باقی سارے بچے پڑھتے ہیں، اور اس طرف 161 میں 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں۔ اس 161 میں میرے اور آپ کے صرف 1,500 بچے جا پا رہے ہیں، جوڑ جمع کر کے صرف 1,500۔ ٹیکس کتنا دیتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ ہندوستان میں؟ 15%۔ ٹیکس کتنا بھر رہے ہیں؟ 15%۔ بھیج کتنا رہے ہیں؟ 1.5%۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹیکس بھر رہے ہیں 15%، بھیج کتنا رہے ہیں؟ 1.5%۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو میں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اسے روکنا ہوگا۔ ادھر بھیجیے اپنے بچوں کو، ادھر بھیجیے، تاکہ وہ جب پڑھ کر کے آئے تو یعنی بات بھی کر سکے، اس کو سمجھ میں بھی آئے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ادھر جو لوگ پڑھ کر کے آ رہے ہیں ان کو 10,000 روپے کی بھی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ اب ادھر کیوں نہیں بچے جا رہے ہیں اس کو سمجھیے، اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ ادھر ہمارے بچے کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ ادھر ہمارے بچے اس لیے نہیں جا رہے ہیں، اور یہ تمام مدرسین کے لیے ہے، تمام مدارس کے منتظمین کے لیے ہے، تمام اسکول کے منتظمین کے لیے ہے۔ اس بات کو سمجھیے، ہم لوگ بچوں کو پاس کر رہے ہیں 35% پہ، ہم لوگ بچوں کو پاس کر رہے ہیں 40% پہ، ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے نا، 40% پہ اور 35% پہ پاس کر رہے ہیں بچوں کو۔ ہم لوگ بچوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 35% نمبر لے کر کے آ گئے، 40% نمبر لے کر کے آ گئے، تو تم کلاس 1 سے کلاس 2 میں چلے جاؤ۔ اور اس بات کو سمجھیے، 40% نمبر لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 40% نمبر لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ 60% نہیں آتا ہے، 60% نہیں آتا ہے۔ تو اس بچے کو جس کو 40% آیا تھا پہلی جماعت میں، اس کو آپ بھیجیں گے دوسری جماعت میں۔ اب دوسری جماعت کی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کس بات کو سچ مان کر لکھی گئی ہے، اس کو سمجھیے۔ دوسری
جماعت کی جو کتاب لکھی گئی ہے، مؤلف نے اس بات کو مانا تھا کہ پہلی جماعت میں بچہ جو ہے وہ تمام مواد پر قادر ہو گیا، اسے پوری بات سمجھ میں آ گئی، تب وہ دوسری جماعت شروع کرے گا۔ یہاں کیا ہوا؟ اس کو 60% تو سمجھ ہی میں نہیں آیا، اب وہ دوسری جماعت میں چلا گیا ہے، تو پہلے دن سے وہ لنگڑا ہے، اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھے گا، وہ بچہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھے گا، ہر بات جو مدرس کر رہے ہیں، ہر بات جو ٹیچر کہہ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر سے جا رہی ہے۔ بات جانی کہاں تھی؟ یہاں، جا کہاں رہی ہے؟ اوپر۔ اس نظام کو ختم کرنا ہے، اس نظام کو ختم کرنا ہے۔ پاس مارکس 30 نہیں ہوتا، 40 نہیں ہوتا، 50 نہیں ہوتا، 60 نہیں ہوتا، 70 نہیں ہوتا، 80 نہیں ہوتا، 90 نہیں ہوتا۔ پاس مارکس صرف ہوتا ہے 100۔ 100 امتیازی نمبر نہیں ہے، 90 امتیازی نمبر نہیں ہے۔ 100 نمبر لانے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو سمجھنا تھا وہ بچے نے سمجھ لیا ہے، فقط۔ 100 نمبر لانے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو سمجھنا تھا وہ سمجھ لیا ہے۔ 90 نمبر لانے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ 10% سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور پڑھائیے، اور پڑھائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس میتھڈالوجی کو، اس نظام کو تمام مدرسین ایکسیپٹ کر لیں، تمام مدرسین قبول کر لیں، تمام ٹیچر حضرات قبول کر لیں، تمام پرنسپل حضرات قبول کر لیں، تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ہمارے سارے بچے ادھر جائیں گے، ادھر کوئی نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ رحمانی 30 میں اتنے ڈھیر سارے بچے IIT اور انجینئرنگ اور میڈیکل اور کامرس کیسے جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی صرف ایسے جاتے ہیں کہ وہاں جو فوکس ہے وہ 40، 50، 60، 70 پہ نہیں ہے، 80 پر نہیں ہے، وہاں جو فوکس ہے وہ 100 پر ہے۔ جب 100 کرتے ہیں تب یہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو، میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام ادارے میں اس منہج کو لاگو کریں تاکہ ہمارے بچے ادھر والے انسٹیٹیوشنز میں جا سکیں انشاءاللہ۔ اب تھوڑی سی بات مسجد کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اب یہ بہت ہو گیا دھوکہ جو ہم لوگ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور میں کسی کے دعوے پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم لوگ کٹ بھی جائیں گے اور مر بھی جائیں گے، انشاءاللہ یہ کام ضرور کر لیں گے، لیکن جو کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کے منہج کو اپنی زندگی میں نہیں اتار رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے ماڈل کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تمام کام مسجد میں ہو رہا ہے۔ سفیر آ رہے کہیں کے مسجد میں آ رہے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا چلیں، مسجد بنا کون رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مسجد بنا رہے ہیں۔ ہم لوگ جب مسجد بناتے ہیں تو مزدور لے کے آتے ہیں اور مزدور کو پیسہ دیتے ہیں، اور وہ چیز جو ہم کو جنت میں لے جانے والی تھی وہ مزدور کو پیسہ دے کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ سوچئے بدنصیبی، سوچئے کیسی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے مسجد نہیں بنا رہے۔ ابھی بھی مجھے پتا چلا مسجد بن رہی ہے آس پاس کہیں، اور وہاں ہم لوگ اپنے ہاتھ سے مسجد نہیں بنا رہے ہیں، ہم اینٹا نہیں ڈھو رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سارا کام کر رہے ہیں۔ یعنی پیڑ ہے، اس کو لٹا کر کے چھیل رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، زمین کو ٹھیک کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، چھت لگا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ہم لوگ مزدور بلا رہے ہیں کہ مسجد بنانی ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، تم آؤ بناؤ، تم سارا ثواب کماؤ، ہم کو نہیں بنانا۔ میرے بھائیوں، جب مسجد بن رہی ہو تو اینٹا ڈھوئیے، بالو ڈھوئیے، سیمنٹ تیار کیجئے، لے جائیے، تب جا کر کے مستری کو دیجئے کہ لو لا دیا، اب اس کو ڈال دو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کتنا ڈالنا ہے کتنا ہی نہیں ڈالنا ہے۔ کم سے کم یہ سب کام تو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پوری مسجد ہم لوگ نہیں بنائیں گے اللہ کے ہاں گھر نہیں بنے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
ہمارے پاس اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وقت دیجئے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ دیجئے، اگر آپ اپنے جسم سے لگا سکتے ہیں تو جسم لگائیے، اور سب سے زیادہ جسم لگائیے۔ جب جسم لگائیے گا، اپنا ہاتھ لگائیے گا، تب وہ مسجد اپنی کچھ زیادہ دکھے گی۔ لگا کے دیکھیے ایک دفعہ، اس میں آپ کا اسٹیک ہوگا، تب اس میں نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو جب بھی مسجد کی تعمیر ہو، مزدوروں کو مت لائیے، خود جائیے، خود بنائیے انشاءاللہ، والنٹیئر کیجئے تاکہ مسجد بن سکیں۔ اب مسجد کے مصرف کے بارے میں ذرا بات سمجھیے۔ ہم لوگ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں خالی۔ کیوں بھائی؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایسے خالی رہتی تھی؟ ایک طرف دیکھیے لوگ چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک طرف لوگ ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ قرآن شریف کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو مسجد تو 24 گھنٹے مشغول رہنی چاہیے، 24 گھنٹے مشغول رہنی چاہیے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھیے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر مسجد کے باہر ہم لوگ ٹھنڈے پانی کا نل لگا دیں تاکہ تمام لوگ یعنی ہم لوگ کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم لوگ دنیا کو تمام مخلوق کے لیے جنت بنائیں۔ ہم لوگوں کو دنیا پر خلافت دی گئی، کس لیے دی گئی؟ کہ ہم لوگ دنیا کو سنوار سکیں، بنا سکیں، مزین کر سکیں، دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکیں، اس لیے اس دنیا کی خلافت دی گئی۔ تو کم سے کم مسجد کے باہر اگر ہم لوگ ٹھنڈے پانی کا نل لگا دیں جس سے ہم بھی پئیں اور تمام لوگ پئیں تو کتنا ثواب ملے گا۔ اور لوگ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے دلوں میں مسجد کی کیسی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہم نفع بخش ہو گئے۔ کیونکہ ہم نفع بخش ہو گئے۔ خوب یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس چیز کو مٹا دیتا ہے جو نفع بخش نہیں ہوتی، ہر وہ چیز مٹ جاتی ہے جو نفع بخش نہیں ہے، اور ہر وہ چیز قائم رہتی ہے جو نفع بخش ہے۔ اس لیے مسجد کو نفع بخش بنا دیجئے۔ پانی ایک مثال ہے، کھانا دوسری مثال ہو سکتا ہے۔ ہم سب لوگوں کے گھر میں 2 روٹی زیادہ بنتی ہے، سبزی زیادہ بنتی ہے۔ مسجد کے باہر ایک فریج لا کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد اس میں کھانا رکھ دیجئے جو آپ کے گھر میں بنا ہے، زیادہ بن گیا ہے، وہ لا کے رکھ دیجئے اور پوچھئے مت، جس کو چاہیے وہ آ کے لے جائے، کھائے۔ ٹھیک یہی کام آپ مسجد کے ساتھ کپڑے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا وہ کپڑا جو پرانا ہو گیا ہے اس کو دھو کر کے، استری کروا کر کے، آئرن کروا کر کے مسجد میں ایک ریک بنوا دیجئے، اس میں رکھ دیجئے، جو آئے لے جائے، کسی کو مانگنا نہیں پڑے، کسی کو دینا نہیں پڑے۔ لیکن وہ لے کہاں سے جا رہا ہے؟ وہ مسجد سے لے جا رہا ہے۔ یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے۔ ٹھیک اسی طرح چپل کا ریک آپ بنا سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر آپ کتابیں رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے آئیں اور مسجد میں پڑھیں۔ اچھی کتابیں، عربی کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بچوں کے لیے رکھیے، 500 1000، تاکہ بچے آئیں اور وہاں آ کر کے پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھیں۔ بچے لائبریری کیوں جائیں گے جب مسجد ان کی لائبریری ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں لائبریری بنا سکتے نا بھائی، تو وہاں بنائیے لائبریری تاکہ خوب بچے آئیں۔ اور یاد رکھیے، اگر بچوں کو مسجد اپنا گھر نہیں لگے گا تو بعد میں بھی نہیں لگے گا۔ اگر بچوں کو چھوٹے پن میں مسجد اپنی نہیں لگے گی تو بعد میں بھی نہیں لگے گی۔ یہ جو ہم لوگ 15 سال کی عمر میں بچے کو کہتے ہیں، دیکھیے حضرت یہ مسجد میں نہیں جا رہا نماز پڑھنے کے لیے، وہ جائے گا کیوں؟ 15 سال کی عمر تک تو لے نہیں گئے، تو اس کے بعد کیوں جائے گا؟ جب وہ 4 سال کا تھا تب لے جانا تھا، جب وہ 3 سال کا تھا تب لے جانا تھا۔ یہی ہوتا نا کہ پیچھے شور ہوتا تھوڑا سا۔ ترکی کے ایک مسجد میں بہت اچھی چیز دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، اور سنیے اس بات کو غور سے۔ اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے ترکی کے اس مسجد میں، اگر آپ بچوں کے شور سے پریشان ہیں تو کسی اور مسجد چلے جائیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ بچوں کے شور سے پریشان ہیں تو کسی اور مسجد چلے جائیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ جب نماز ہو رہی ہو تو شور نہ کریں، لیکن اگر وہ کر بھی رہا ہے تو اس لیے کیونکہ وہ اس کا اپنا حق سمجھ رہا ہے، اس کو اپنا گھر سمجھ رہا ہے۔ بچوں کو لے جائیے تاکہ مسجد میں ان کو اپناپن لگے، مسجد ان کو اپنی لگے، تاکہ وہ مسجد آتے رہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی جانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی لوگ ہیں جو آنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا گھر مسجد ہونا چاہیے انشاءاللہ۔
اب آخری بات، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں، اور آج ہی یہ واقعہ ہوا کہ نشے کی وجہ سے ایک بچے نے، اس کو میں بچہ ہی کہہ سکتا ہوں، 15-16 سال پتہ نہیں کتنے سال کا تھا، اس نے دوسرے بچے کو جو روڈ کو روک رہے تھے لوگوں کو، یہ رضاکار تھے اسی جلسے کے لیے، اس نے چاقو مار دیا اس کو نشے کی وجہ سے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں نشہ جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، اور ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ ایسے ذمہ دار ہیں کہ جو نشہ کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ کچھ نہیں کہہ رہے۔ جس طرح سے آپ کو بچوں کو پکڑ کر کے درسگاہوں تک لے جانا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو وہ بچے جو ہمارے جو نشے میں پھنس گئے ہیں ان کو پکڑ کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے تاکہ وہ نشے سے نجات دلا سکیں ان کو۔ نشہ دو قسم کی چیز ہوتی ہے نشے کے لیے، ایک سائیکولوجیکل ہوتی ہے اور دوسری عادت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ماحول بدلنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ سائیکالوجی کے ذریعے ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ تو نشہ چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا ماحول بدل دیجئے۔ نشہ چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا ماحول بدل دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روٹین بدل دیجئے۔ وہ اگر اس گھر میں ہے تو اس کو اس گھر میں لے جائیے۔ اگر وہ صبح 7 بجے اٹھ کر کے یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اس کو 7 بجے سے پہلے 6 بجے اس کو یہاں سے وہاں لے جائیے۔ اس کی روٹین کو بدل دیجئے گا، اس کا نشہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض بچوں کو یہ ضرورت پڑے گی کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں یا جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے وہاں جائیں، لے جائیے تاکہ جلدی نشہ چھوٹ جائے۔ ایسا مت کیجئے کبھی بھی کہ نشہ کر رہا ہے، چھی تم تو خراب آدمی ہو، تم تو نشہ کرتے ہو، یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ کر دیجئے گا تو زندگی بھر کے لیے گیا، یہ نہیں کرنا ہے۔ محبت سے بلانا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے لے جانا ہے، پیار سے انشاءاللہ۔ آخری بات، مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ شادی محل کا بہت ڈھیر سارا رواج یہاں ہو گیا ہے۔ لوگ اپنی شادیوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور شادی محل میں کرایہ دے دے کے شادی کر رہے ہیں۔ 60,000 روپے، 70,000 روپے، 1 لاکھ روپے لوگ ایک رات کا کرایہ دے رہے ہیں شادی محل کا اور وہاں شادی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اور زیادہ مشکل نہ بنائیے، آلریڈی بہت مشکل ہے۔ اتنا زیادہ مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے گھر کے پاس مسجد ہے۔ وہ 1 لاکھ روپیہ جو آپ شادی محل میں دینے والے تھے نا، وہ اس مسجد کو دے دیجئے مہربانی کر کے، اور مسجد میں نکاح کیجئے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ اچھا، جن کا نکاح ہو چکا ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس وجہ سے انشاءاللہ۔ ٹھیک، میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اس سادہ نکاح کی سنت کو لوگ یہاں بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس ایک پرزہ آ گیا حضرت کہ وہ نکاح کے تعلق سے کہ وہ آپ پڑھا دیں اگر گنجائش ہو تو۔ ایک بات کرتے